نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، اور آج کے درس قرآن میں تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ برکتیں، عظمتیں بیان کی، اور پھر آگے آج کے ہی درس میں نجران کا وفد جو ہے سرکار کے پاس آتا ہے اور وہ مباہلہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مباہلے میں ناکام ہو کر جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی کہ کس طرح ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی اور وہ واپس بغیر باس و مباحثے کے واپس چلے گئے۔ تو میں سارے دوستوں سے گزارش کروں گا اس درس کو پورے کو سننے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ کا جو ہے علم بڑھے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک قرآن پاک کا پیغام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق جو ہے وہ پہنچ سکے، کیونکہ قرآن پڑھنا تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے جو ہے الفاظ کو سمجھنا کہ اللہ کیا رہا ہے اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، بہت علمی باتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی تمہیں کفار قتل نہ کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے اس ٹائم یہ حالات ایسے پیدا کر دیے، ایسی باتیں پھیل چکی تھی علاقے میں کہ بس ابھی کے ابھی قتل کیا جائے گا معاذ اللہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی قتل نہیں کرنے دوں گا۔ فرمایا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا،
وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروکاروں کو بھی قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات پر جھگڑتے ہو۔ اللہ یعنی اللہ فرمایا کہ پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو رب فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں پوری عمر تک پہنچائیں گے اور تجھے اپنی طرف زندہ اٹھا لیں گے اور تجھے کافروں سے پاک کر دیں گے۔ اب زندہ اٹھانا بغیر موت کے، حدیث پاک کے اندر ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیبیں توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو، اللہ یہ حضور کی شان، حضور کی امت کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور درمیان میں میرے اہل بیت، درمیان میں میرے اہل بیت سے امام مہدی ہوں۔ اللہ مسلم شریف کی حدیث سماعت فرمائیں، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارہ مشرقی دمشق پر نازل ہوں گے، مینارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ اور یہ بھی وارد ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے، جیسا کہ میں نے کل والے درس میں بھی بتایا کہ حضور علیہ السلام کے حجرہ پاک میں، حضور علیہ السلام کے مزار پاک میں دفن کیے جائیں گے۔ اللہ اللہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ کفار کے بارے میں ہے، اہل کفر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور کافر اور وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ کا اجر انہیں بھرپور، اللہ ان کا اجر انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ پہلے ذکر کی اہل کفر کا کہ ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا اجر بھرپور دے گا، ان کی سوچ نہیں ہوگی، اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو ظالم اچھے نہیں لگتے۔ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نصارہ کے نجران کا ایک وفد، نصارہ کے نجران کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں آیا، اور وہ لوگ حضور سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟
فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، جو ایک کماری بطول عذرا کی طرف بھیجے گئے۔ نصارہ یہ سن کر بڑے غصے میں آئے اور کہنے لگے یا محمد کیا تم نے کبھی بغیر باپ کے انسان کو دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اوے تسی تے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کی بات کرتے ہو۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو اللہ رب العالمین نے تو آدم علیہ السلام کو، جبکہ آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، آدم علیہ السلام کو رب کا بندہ اور رسول مانتے ہو، وہاں نہیں تم کہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے یہ عقائد ہیں۔ اللہ فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں تمہاری جانیں، پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ آؤ میدان سے، پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ مباہلہ کا، مناظرہ کا آرڈر دے رہا ہے۔ سونے کارے نال مناظرہ ہے، قربان جاؤ، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی، مباہلہ یعنی فریقین کا ایک دوسرے کے لیے اس طرح بد دعا کرنا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم غور اور مشورہ کر لیں، آپ نے فرمایا جاؤ کرو مشورے جتنے نال کرنے، اور کہنے لگے جی مشورہ کرنے کا آپ کو جواب دیں گے۔ آپ جب گئے مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے تو اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا اے عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ تم پہچان تو چکے ہو محمد سچا نبی ہے، مرسل نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں، اب وہ عالم وہ حدیث جب وہ حاضر ہوئے نا تو انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حضور کی گود میں تو امام حسین ہیں اور دست مبارک میں حسن کا ہاتھ، فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے، اور حضور ان سب سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب نے آمین کہنا ہے۔ اللہ، نجران کے سب سے بڑے عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا جماعت نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ قیامت تک پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے۔ 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ یہ سرکار نے خبر عطا فرما دی۔ فرمایا کہ آج کر کے دے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا رب کے یار کو۔ اللہ، میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عظمت مصطفیٰ ہے یہ۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ فرمایا پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ یہ فسادی تھے، یہ فساد کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ حضرات گرام قدر، آج کے درس میں ایک تو عظمت اہل بیت اطہار، اللہ، میں قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر۔ حضور نے فرمایا جس کے اول میں میں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، وسط میں میری اہل بیت اطہار میں سے امام مہدی آ جائیں، میرے اس امت کو ہلاکت نہیں ہو سکتی، وہ امت ہلاک اور برباد نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، میں قربان جاؤں حضور کے کلمہ پڑھنے والوں، خوش نصیبوں، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرما گئے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں جنہوں نے آج کا درس جو ہے مکمل سنا ہے، اللہ ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے اور ہمیں ایسے دروس کو سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، ابھی بھی نہیں کیا، وہ چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ ہم جو ہے، اب میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میرا مقصد ہے کہ لوگوں تک قرآن پاک جو ہے پہنچے اور لوگ اس کو سمجھیں، صحیح طریقے سے سمجھیں۔ مجھ سے اگر کوئی کمی رہ جاتی ہو، کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ جل شانہ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔